اگلی حدیث ہے حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما اجلکم فی اجل من خلا من الامم ما بین صلاة العصر الى مغرب الشمس وانما مثلکم ومثل اليہود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي الى نصف النهار على قيرات قيرات فعملت اليهود الى نصف النهار على قيرات قيرات ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى صلاة العصر على قيرات قيرات فعملت النصارى من نصف النهار الى صلاة العصر على قيرات قيرات ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر الى مغرب الشمس على قيراتين قيراتين قال الا فانتم الذين تعملون من صلاة العصر الى مغرب الشمس الا لكم الاجر مرتين فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن اكثر عملا واقل عطاء قال الله هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فانه فضلي اعطيه من شئت. حدثنا قتيبة بن سعید، ہم سے قتیبہ بن سعید نے روایت کیا. ابو رجاء ان کی کنیت ہے، آزاد کردہ غلام ہے، ثقفی نسبت ہے. 444 حدیث میں ان کا ذکر گزر چکا ہے. حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا انما اجلکم، بے شک تمہاری مدت، تمہارا زمانہ، فی اجلی، مدتوں میں، من خلا من الامم، جو گزر چکی امتوں میں سے، یعنی تمہارا دنیا میں رہنا پچھلی امتوں کے مقابلے میں ایسا ہی ہے. ما بین صلاۃ العصر الی مغرب الشمس، جیسے ایک دن میں عصر سے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے. وانما مثلکم ومثل اليہود والنصارى كرجل، بے شک تمہاری مثال اور یہود و نصارہ کی مثال اس شخص کی طرح ہے، استعمل عمالا، جس نے مزدوروں کو کام پہ لگایا. استعمل عمل پہ لگایا، عمالا مزدور. فقال، تو اس شخص نے کہا، من یعمل لی، کون میرے لیے کام کرے گا، الی نصف النہار، آدھے دن تک، علی قیرات قیرات، ایک ایک قیرات پر. فعملت الیہود الی نصف النہار، تو عمل کیا یہود نے آدھے دن تک، علی قیرات قیرات، ایک ایک قیرات پر. ثم قال، پھر اس نے کہا، من یعمل لی من نصف النہار الی صلاۃ العصر علی قیرات قیرات، کون ہے جو میرے لیے کام کرے گا آدھے دن سے عصر کی نماز تک، ایک ایک قیرات پر. فعملت النصارى من نصف النہار الی صلاۃ العصر علی قیرات قیرات، تو عمل کیا نصارہ نے نصف النہار سے صلاۃ العصر تک، ایک ایک قیرات پر. ثم قال من يعمل لي من صلاۃ العصر الى مغرب الشمس علی قیراتین قیراتین، کون ہے جو میرے لیے کام کرے گا عصر کی نماز سے سورج کے غروب ہونے تک، دو دو قیرات پر. قال، تو اس نے کہا، الا، خبردار، فانتم الذین تعملون من صلاۃ العصر الى مغرب الشمس، کہ تم ہو وہ لوگ جو عمل کرو گے عصر کی نماز سے سورج کے غروب ہونے تک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، الا لکم الاجر مرتین، کیا تمہارے لیے دگنا اجر نہیں. فغضبت الیہود والنصارى، تو غضبناک ہوئے یہود اور نصارہ. فقالوا، تو انہوں نے کہا، نحن اکثر عملا، ہم کام کرنے میں زیادہ ہے، یا ہمارا کام زیادہ ہے، ہم نے زیادہ کام کیا. وَأَقَلُّ عَطَاءً، اور کم مزدوری پائی. قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هل ظلمتکم من حقکم شیئا، کیا میں نے تمہارے حق میں کوئی کمی کی کہ میں نے تمہیں ایک ایک قرات پہ کام کے لیے کہا اور تم نے اپنی رضامندی ظاہر کی، تو کیا ایک قرات تمہیں نہیں دیا؟ قالوا لا، کہنے حق تو کم نہیں کیا. قال فإنه فضلی، فرمایا پھر یہ میرا فضل ہے. اعطیہ من شئت، میں دیتا ہوں جس کو میں چاہتا ہوں، میں جس کو چاہوں دوں. اس سے بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں میں جو رزق تقسیم کیا ہے اس کے پیچھے اس کی اپنی حکمتیں اور مصلحتیں، اس میں بندوں کا کچھ کمال نہیں.
پھر یہ کہ وہ جو چاہے کرے، ہمیں کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں. پھر یہ کہ اس نے امت مسلمہ پر بہت بڑا فضل کیا ہے کہ کم کام پر اجر زیادہ دیا ہے. پھر یہ کہ امت مسلمہ یعنی اول روز سے قیامت تک جتنی مدت بنتی ہے اس میں ہماری امت کا وقت زمانے کے اعتبار سے کم ہے، نصارہ کا اس سے کچھ زیادہ اور یہود کا اس سے زیادہ. اب دیکھیں کہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں کتنا فرق تھا، کم تھا نا. اور اس سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر جو بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد میں سے شروع ہوئے، تو وہاں سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ بھی بنی اسرائیل میں بیسیکلی آئے تھے، لیکن اس وقت تک وقت زیادہ بنتا ہے یعنی زمانے کے اعتبار سے بھی. اب آپ دیکھیے کہ بندوں میں سے بھی بعض بندوں کو دوسروں کے مقابلے میں کچھ نعمتیں زیادہ ملتی، تو ایسے میں انسان کو ان پر حسد نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، جتنی بھی دی ہیں، ان پر راضی رہنا چاہیے اور اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں جن لوگوں کے پاس کم ہے، قیامت کے دن اس صبر پر انہیں اجر ملے گا. غریب لوگ اگر وہ ایمان اور عمل صالح کی حالت میں ہوں گے تو قیامت کے دن 500 سال پہلے جنت میں جانے والے ہوں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو ہم سے زیادہ دیا اور اس کی کوئی حکمت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو بھی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے. ہر معاملے میں مختلف چیزوں کو مختلف پر فضیلت دی گئی ہے. مثلا دنوں میں سے کس دن کو فضیلت ہے باقی پر؟ جمعہ. مہینوں میں سے رمضان. جگہوں میں سے مکہ، مدینہ، پھر جہاں حج ہوتا ہے عرفہ، منا وغیرہ، ان کو باقی زمین کے مقابلے میں. پھر راتوں میں سے کن راتوں کو زیادہ پسند؟ دنوں میں سے عشرہ اول جو ہے ذو الحج کا. انبیاء میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہمیں مقابلے نہیں کرنے چاہیے، لیکن فضیلت تو بہرحال اپنی جگہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امتوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. اسی طرح باقی جگہوں میں بھی زمین کے کچھ حصے بعض کے مقابلے میں زیادہ زرخیز ہیں، بعض لوگوں کے اندر بعض لوگوں کے مقابلے میں زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، بعض کے پاس بعض کے مقابلے میں زیادہ رزق ہوتا ہے. تو یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقسیم ہے. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ بعض اوقات ہم سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے. ہمارا ایمان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں، اپنے دین پر، ایمان پر، اسلام پر راضی رہیں، خوش رہیں. جو بھی ہمارے پاس ہے اس پر ہم قناعت کریں. لیکن اس حدیث میں جو بات اصل میں سمجھائی جا رہی ہے وہ ہے امت مسلمہ کی فضیلت. اب جب کسی کو فضیلت ملتی ہے تو اس پر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی یہ فضیلت تو ہے، لیکن پھر ذمہ داری کتنی بڑی ہے. یعنی کوئی بھی فضیلت مفت میں نہیں ملتی. جس بندے کے پاس مال زیادہ ہے اس پر اس اعتبار سے اس کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی. جس کے پاس جسمانی قوت زیادہ ہے اسی اعتبار سے اس کا حساب ہوگا. اسی طرح جس کے پاس علم زیادہ ہے، جس کے پاس ذہنی صلاحیت زیادہ ہے. تو جہاں بھی جس کو جو فضیلت ملی وہیں اس پر شکر لازم ہو گیا اور ذمہ داری زیادہ ہو گئی اس کی. جہاں تک امت مسلمہ کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں آتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا. یعنی انبیاء کا سلسلہ ختم ہے، اب انبیاء والا کام جو ہے وہ تمہیں کرنا ہے. اس کے بعد ذمہ داری ڈالی گئی. خیر امت کہہ کے ساتھ ہی کیا بتا دیا گیا؟ اخرجت للناس، انسانوں کی ہدایت کا کام کرنا ہے. تب ہے فضیلت. دیکھیں نا، اگر کسی شخص کو جرنیل بنایا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے فضیلت کی بات ہے، لیکن ایک جرنیل کی ذمہ داری کہیں زیادہ ہوتی ہے بنسبت ایک سپاہی کے، یا نہیں؟ تو جتنا بڑا کسی پر انعام ہوتا ہے اتنی ہی بڑی پھر اس پر ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. لیکن بہرحال امت مسلمہ کو باقی امتوں کے مقابلے میں کچھ خاص نعمتیں عطا کی گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے قبل کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی. مجھے 1 مہینے کی مسافت سے رو بتا کر کے میری مدد کی گئی.
پوری روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گار اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا. کہیں بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. میری امت کے کسی فرد کو جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے اس جگہ نماز پڑھ لینی چاہیے. مال غنیمت کو میرے لیے حلال قرار دیا گیا. ہر نبی کو مخصوص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور مجھے تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیا گیا اور مجھے شفاعت کبریٰ کا حق دیا گیا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نماز کے ساتھ تم اندھیرا کرو، یعنی عشاء کے ساتھ، کہ تمہیں باقی تمام امتوں پر اس نماز کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے. اب جو لوگ عشاء کی نماز ہی نہ پڑھیں تو پھر وہ اس فضیلت میں کہاں سے شامل ہوں گے. تم سے پہلے کی کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی، یعنی عشاء کی نماز. پھر اسی طرح اس امت پر رحمت کی گئی کہ اس کو دنیا میں بیک وقت عذاب سے ختم نہیں کیا جائے گا. اس امت میں وقتی طور پر کیا ہے، فتنے، زلزلے، قتل و غارت، یہ اس کی سزائیں ہیں. اکٹھی وہ برباد نہیں کی جائے گی اور اس پر پھر آخرت میں عذاب نہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو گمراہی پر جمع ہونے سے محفوظ کر لیا، یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ ساری امت گمراہ ہو جائے. پھر آپ کی امت کے لیے وسوسوں سے معافی ہے جب تک وہ زبان پر نہ لائے جائیں. خطا اور نسیان کی معافی ہے، بھول چوک معاف ہے جب تک انسان مجبور نہ کر دیا جائے. پھر اسی طرح اس امت کے لیے شہادت کی کئی اقسام ہیں. ایک تو نا شہادت کبریٰ کہ جو انسان میدان جنگ میں شہید ہو، اور دوسری کون کون سی شہادتیں ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے علاوہ مرض تعاون میں مرنا شہادت ہے. عورت کا زچگی میں فوت ہونا شہادت ہے، بچے کی پیدائش کے وقت فوت ہو تو. ڈوب کر کوئی مر جائے تو اس کے لیے بھی شہادت کا درجہ ہے، یا جل کے کوئی مر جائے، یا پسلی کے ورم میں مر جائے، یہ بھی خاص بیماری ہے اس کے لیے جس کو ذات الجنب کہا جاتا ہے. تو اس بیماری میں بھی اگر کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے شہادت کا درجہ ہے. پھر امت کی صبح میں برکت ڈال دی گئی ہے. آپ نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مہم یا کوئی لشکر روانہ کرتے تو ان کو دن کے پہلے پہر روانہ فرماتے کہ اس میں فاصلہ جلدی طے ہوتا ہے. آپ نے فرمایا بورک لی امتی فی بکورہا، میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت ڈال دی گئی ہے. قیامت کے دن سب سے زیادہ تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کی ہوگی. آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تمام انبیاء کے مقابلے میں لوگوں کے اعتبار سے میں زیادہ ہوں گا جو حوض پر وارد ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور وہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ پینے والے آ رہے ہیں. مجھے امید ہے میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی. پھر آپ کی امت کی قیامت کے دن ایک خاص پہچان ہوگی. وہ کون سی؟ وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے. قیامت کے دن امت سے گواہی لی جائے گی. کن کے بارے میں؟ پچھلے انبیاء کے بارے میں جنہوں نے حق پہنچایا لیکن ان کی امتوں نے انکار کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک گروہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا، 70,000 لوگ، اور ان پر کوئی عذاب نہیں ہوگا اور کوئی ان کی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی ان کی پوچھ نہیں ہوگی. بس وہ آئیں گے اور بغیر حساب کے آگے چلے جائیں گے. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لیں. جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد زیادہ ہوگی، اہل جنت کا نصف تقریباً. تو یہ آپ کی امت کی فضیلتیں ہیں. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال سمعت عمر رضی اللہ عنہ یقول قاتل اللہ فلانا الم يعلم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ اليهود حرمت علیہم الشحوم فجملوها فباعوها تابعه جابر وابو ہریرہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا علی بن عبد اللہ، ہم سے علی بن عبد اللہ بن جعفر نے روایت کیا، پیچھے ذکر گزر چکا ہے ان کا. حدیث بیان کی ہے عمر رضی اللہ عنہ نے. حضرت عمر کی حدیثیں بہت کم ہیں، کہیں کہیں آتی ہیں. یقول، وہ کہتے ہیں قاتل اللہ فلانا، اللہ فلاں کو تباہ کرے. الم یعلم، کیا اسے نہیں معلوم، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود، اللہ یہود پر لعنت کرے. حرمت علیہم الشحوم، ان پر چربیاں حرام کی گئی تھی. فجملوها فباعوها، تو انہوں نے اس کو گلایا اور اس کو بیچ دیا، یعنی اس کو پگھلا کے اس کو اصل شکل کی بجائے اس کی شکل بدل کے اس کا تیل بنا کے اس کو بیچ دیا، جیسے انہوں نے سبت کے دن ہیلا سازی کی تھی یہاں بھی کی.
تابعه جابر وابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو عاصم الضحاك ابن مخلد اخبرنا الاوزاعي حدثنا حسان بن عطية عن ابي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. حدیث روایت کی ہے ابو عاصم الضحاک بن مخلد الشیبانی نے. یہ امام ہیں، حافظ ہیں، ثقہ ہیں، محدثین کے استاد ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں. محدثین کے استاد لیکن آزاد کردہ غلام. ان کی ماں آل زبیر سے تعلق رکھتی تھی اور یہ ریشم فروخت کرتے تھے. ریشم کا بزنس تھا ان کا. 122 ہجری میں پیدا ہوئے اور یہ بخاری کے بڑے بڑے استادوں اور شیوخ میں سے ہیں اور انہوں نے بہت سی احادیث بیان کی ہیں اور فقہ میں بھی دسترس رکھتے ہیں. عمر بن شبہ کہتے ہیں کہ ابو عاصم نبیل ہم سے حدیثیں بیان کرتے تھے اور اللہ کی قسم ہم نے ان جیسا نہیں دیکھا. یہ بہت ہی امیزنگ پرسنالٹی تھی ان کی اور ان کے ہاتھ میں کبھی کتاب نہیں دیکھی گئی تھی. اپنے فن کے ماہر تھے، محکم تھے. کہتے ہیں جب سے میں نے سمجھ لیا کہ غیبت حرام ہے تو میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے جب سے ہمیں پتا چلا ہم نے کبھی نہیں کی یا کم از کم سنی نہیں؟ استغفر اللہ. 1000 حدیثیں ان کو زبانی یاد تھی. ان میں حصے مزاح بھی بہت تھی. ایک دفعہ شعبہ نے کہا میں حدیثیں نہیں بیان کروں گا تو ابو عاصم ان کے مجلس میں چلے گئے اور ان کو کہا کہ آپ نے جو قسم کھائی ہے، انہوں نے 1 مہینے کے لیے حدیث بیان نہ کرنے کی قسم کھائی کہ غصے میں آ کے کوئی بات کرتی ہوگی. تو انہوں نے جا کر کہا کہ میرا وہ غلام جو خوشبو بیچتا ہے وہ میں آزاد کرتا ہوں آپ کی قسم کے کفارے کے طور پر، اور آپ مجھے حدیث سنا دیں. تو ان کو یہ بات بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے چہرے کی خاطر آزاد کرتا ہوں. تو بہرحال بہت پائے کے عالم ہیں. حدیث کے راوی ہے صحابہ میں سے عبداللہ ابن عمر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ مجھ سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. وحدثوا عن بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل سے حدیث بیان کرو. ولا حرج، اور اس میں کوئی حرج نہیں. ومن کذب علی متعمدا، اور جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. یعنی جس نے میرے سے غلط بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. بہت سخت بات ہے. بنی اسرائیل سے شروع میں احادیث روایت کرنے کی ممانعت کی گئی تھی، لیکن جب لوگوں کو دین سمجھ میں آنے لگ گیا تو پھر اجازت دی گئی. لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو قرآن و سنت کے مخالف ہو. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب قال قال ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اليہود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. عبد العزیز بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں، العبیسی ہیں، ان کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. حدیث بیان کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الیہود والنصارى، کہ بے شک یہود و نصارہ، لا یصبغون، بال رنگتے نہیں، خضاب نہیں لگاتے، فخالفوہم، تو تم ان کی مخالفت کرو، یعنی اپنے بال رنگا کرو، کلر کیا کرو. یہاں بھی پیچھے جو بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ کن کن چیزوں میں ان کی مخالفت کرنی چاہیے اس کا ذکر آیا. اگلی حدیث حدثنا محمد قال حدثني حجاج حدثنا جرير عن الحسن حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد وما نسينا منذ حدثنا وما نخشى أن يكون جندب كذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فخر بها يده فما رقع الدم حتى مات قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. استغفر اللہ. حدثنا محمد، ہم سے محمد نے بیان کیا، یہ محمد بن معمر بن ربعی القیسی ہیں، ابو عبداللہ البصری البحرانی، اور یہ 250 ہجری کے بعد فوت ہوئے ہیں. صدوق ہیں اور ان سے روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور حدیث کے راوی ہیں صحابہ میں سے حسن کہتے ہیں ہم سے جندب بن عبداللہ نے اس مسجد میں یہ حدیث بیان کی، یعنی بصرہ کی مسجد میں. وما نسینا، اور ہم بھولے نہیں، منذ حدثنا، جب سے انہوں نے ہمیں یہ حدیث سنائی ہم اس حدیث کو بھولے نہیں. وما نخشى ان يكون جندب، اور نہیں ہم ڈرتے
کہ جندب جو ہیں صحابی کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹ باندھا ہوگا. ٹھیک ہے، تو جندب بن جنادہ جو ہے مشہور صحابی ہے، انہوں نے حدیث سنائی بصرہ کی مسجد میں اور بالکل صحیح سنائی. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان فی من کان قبلکم، جو لوگ تم میں سے پہلے گزرے ہیں ان میں سے ایک شخص تھا، بہی جرح، اسے ایک زخم آ گیا، فجزع، تو وہ جزا فضا کرنے لگی، نہیں گھبرا گیا، پریشان ہوا. فاخذ سکینا، تو اس نے کیا کیا، ایک چھری اٹھائی، فحز بها یدہ، تو کیا کیا، اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا، ہاتھ میں زخم تھا، ہاتھ ہی کاٹ دیا. فما رقع الدم حتی مات، تو نہ رکا خون یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا. خون رس رس کے فوت ہو گیا، خون بہتا رہا، رکا ہی نہیں. قال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے فرمایا بادرنی عبدی بنفسہ، میرے بندے نے اپنی جان کے ساتھ جلدی کی، یعنی خود کو جلدی ختم کر لیا. حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس پہ جنت حرام کر دی. یہ خودکشی کی سزا بتائی گئی ہے. خودکشی کرنے والے کا عذاب دیگر احادیث میں بیان ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص خود کو کسی آلے سے ذبح کرے یا کسی چھت سے گرائے، اونچی جگہ سے، تو جس طریقے سے بھی وہ اپنے آپ کو خود قتل کرے گا، خودکشی کرے گا، جس نے خود کو کسی چیز سے ذبح کیا تو وہ جہنم میں اپنے آپ کو ذبح ہی کرتا رہے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنا گلا گھونٹے تو جہنم میں گلا ہی گھونٹتا رہے گا. کسی نے تیر سے اپنے آپ کو مارا تو تیر ہی مارتا رہے گا، کسی نے زہر پیا تو زہر ہی پیتا رہے گا. یہ سب کچھ ہمیں صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کیا تھا تاکہ لوگ ڈر جائیں اور آئندہ کوئی ایسا کام نہ کرے. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ خودکشی کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، حالانکہ وہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے بڑھ جاتا ہے. اگر ایک زخم تنگ کر رہا ہے تو ہاتھ کٹنا تو کتنا زیادہ تنگ کرنے والی چیز ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے اور انسان کے دل میں بعض اوقات ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ انسان خودکشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. کئی لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ میں سوئسائڈل ہو گئی یا ہوں، یا اور اس کو وہ جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض تکلیفیں بہت شدید ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے، لیکن خودکشی حل نہیں ہے، علاج نہیں ہے، نجات نہیں ہے. حدیث ابرس و اقرا و اعما، ابرس، اقرا اور اعما کی حدیث. حدثنا احمد، ابرس کہتے ہیں کوڑی کو، اقرا گنجا، اعما اندھا. حدثنا احمد بن اسحاق حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حمام حدثنا اسحاق بن عبد الله قال حدثني عبد الرحمن بن ابي عمرة ان ابا هريرة حدثه. احمد بن اسحاق، ابو اسحاق نے یہ حدیث روایت کی ہے، جو امام ہیں، زاہد ہیں، عابد ہیں، مجاہد ہیں، اسلام کے شہ سوار ہیں اور بخارا سے تعلق رکھتے ہیں اور ثقہ لوگوں میں سے. ان کی بہادری کو مثال کے طور پر بیان کیا جاتا تھا اور ان کے بارے میں اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن فی الحال اتنا ہی کافی. اس حدیث کو ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. حدثني محمد حدثنا عبداللہ ابن رجاء. اور امام بخاری پھر حدیث روایت کرتے ہیں محمد سے، اور پھر انہوں نے آگے حدیث روایت کی اور اس میں ابو ہریرہ ہی ہیں، یعنی دو سندیں یہاں پر اکٹھی بیان ہوئی ہیں. اخبرنا حمام عن اسحاق بن عبد الله قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي عمرة ان ابا هريرة رضي الله عنه حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان ثلاثة في بني اسرائیل، بنی اسرائیل میں تین لوگ تھے، ابرص کوڑی، و اعما اور اندھا، و اقرا اور گنجا. بدا اللہ عز وجل ان يبتلیہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ان کو آزمائے. فبعث الیہم ملکا، تو ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا. فأتی الابرص، وہ آیا کوڑی کے پاس. فقال ای شیء احب الیک، کیا چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال لون حسن و جلد حسن، بولا خوبصورت رنگ اور اچھی جلد، خوبصورت جلد. قد قذرنی الناس، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. قال، کہتے ہیں فمسحہ فذهب عنہ، تو اس فرشتے نے اس کو ہاتھ پھیرا تو وہ اس سے تکلیف چلی گئی. فعوتی لونا حسنا، تو وہ دیا گیا خوبصورت رنگ، و جلدا حسنا اور خوبصورت جلد. فقال، پھر اس نے کہا، وای المال احب الیک، تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ قال الابل،
بولا اونٹ، او قال البقر یا کہا گائے بیل، بقر بیل بھی ہو سکتا ہے. ہوا شک فی ذالک، راوی کو اس میں شک ہے. ان الابرص والاقرع، کہ کوڑی اور گنجے نے، قال کہا احدہما ان میں سے ایک نے، الابل اونٹ، وقال الآخر اور دوسرے نے کہا البقر بیل. فاعطی ناقۃ عشراء، تو اس کو 10 مہینے کی گابن اونٹنی دے دی گئی، یعنی بس بچہ پیدا کرنے والی. فقال یبارک لک فیہا، اس سے کہا گیا کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے، تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی. وأتی الأقرع، پھر وہ گنجے کے پاس ہے. فقال أي شيء أحب إليك، پوچھا تمہیں کیا چیز سب سے محبوب ہے. قال شعر حسن، اچھے بال، خوبصورت بال. ويذهب هذا عني، اور یہ گنج مجھ سے دور ہو جائے. قد كزرني الناس، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یعنی اس بنا پر. قال، راوی کہتے ہیں کہ فمسحه، تو فرشتے نے اس پہ ہاتھ پھیرا. فذهب، تو اس کی تکلیف چلی گئی. وأعطي شعرا حسنا، تو اس شخص کو خوبصورت بال دیے گئے. قال فأي المال احب إليك، فرشتے نے کہا کہ تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے. قال البقر، تو اس نے کہا بیل. قال فأعطاه بقرة حاملا، تو اس فرشتے نے اس شخص کو ایک حاملہ گائے دے دی. وقال، اور کہا یبارک لک فیہا، تمہارے لیے اس میں برکت ہو گئی، یہ ڈال دی گئی. وأتی الأعمى، پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا. فقال أي شيء أحب إليك، پوچھا تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ محبوب ہے. قال، کہا يرد اللہ الی بصری، کہ اللہ میری نگاہ مجھے لوٹا دے. فأبصر به الناس، تو میں اس کے ذریعے لوگوں کو دیکھ سکوں. قال، تو کہتے ہیں فمسحہ، فرشتے نے اس پہ ہاتھ پھیرا. فرد اللہ الیہ بصرہ، تو اللہ نے اس کی طرف اس کی نگاہ پھیر دی. قال فأی المال احب الیک، پوچھا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے. قال الغنم، بولا بکریاں. فآتاہ شاة والدا، تو اس نے اس کو بچے دینے والی بکری دی. فانتج هذان وولد هذا، تو ان دو یعنی کوڑی اور گنجے کے بھی جو جانور تھے ان سے بچے پیدا ہونے لگے، اور اس کے بکری نے بھی بچے دیے. فکان لہذا واد من ابل، تو اس کے لیے اونٹوں کی ایک وادی بھر گئی. ولہذا واد من بقر، اور اس کے لیے گائے کی وادی بھر گئی. ولہذا واد من الغنم، اور اس شخص تیسرے کے لیے بکریوں کی وادی بھر گئی. ثم انہ اتی الابرص فی صورتہ وہیئتہ، پھر وہ آیا کوڑی کے پاس ایک اور شکل و صورت میں. فقال رجل مسکین، بولا مسکین انسان ہوں. فرشتہ بولا تقطعت به الحبال فی سفرہ، جس کے سارے اسباب کٹ گئے ہیں اس کے سفر میں، یعنی سارا زادرہ ختم ہو گیا ہے. فلا بلاغ اليوم، تو نہیں پہنچ سکتا آج، الا باللہ، مگر اللہ کی مدد سے. ثم بکا، پھر تیری مدد سے. اب یہ دیکھیں کس طرح بات بیان ہوئی ہے، اللہ کی مدد سے، پھر اس کے بعد تمہاری مدد سے، یعنی تم میرے لیے وسیلہ بنو. اسألک بالذی آتاک اللون والجلد الحسنہ، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تجھے خوبصورت رنگ اور جلد عطا کی. اسألک، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، والمال، یعنی مال کا، بعیرن اونٹ کی شکل میں، یعنی اللہ کے نام پر تم سے اونٹ مانگتا ہوں. اتبلغ علیہ فی سفری، جس پر میں اپنا سفر پورا کروں. فقال له، تو وہ کہنے لگا، ان الحقوق کثیرۃ، تو بولا کہ مجھ پہ تو بڑی ذمہ داریاں ہیں. تو اس سے کہا کہ انی عارفک، گویا کہ میں تجھے پہچانتا ہوں. الم تکن ابرص، کیا تم کوڑی نہیں تھے. یقدرک الناس، جسے لوگ ناپسند کرتے تھے. فقیرن، فقیر شخص تھے. فآتاک اللہ، تو اللہ نے تجھ کو عطا کیا. فقال لقد ورثت لکابر عن کابر، کہنے لگا میں نے تو یہ ورثے میں حاصل کیا ہے ایک بڑے سے جو اس نے اپنے بڑے سے لیا تھا، یعنی نسل در نسل مالدار ہوں. فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت، بولا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے تم تھے. وأتى الأقرع في صورته وهيئته، پھر وہ گنجے کے پاس اپنی شکل و صورت میں آیا. فقال له مثل ذلك، تو اس کو بھی ایسا ہی کہا. ما قال لهذا، جس طرح اس پچھلے شخص سے کہا تھا. فرد علیہ مثل ما رد علیہ هذا، اس کو بھی ویسا ہی جواب دیا جسے اس کو دیا تھا. فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت، تو یعنی اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا جیسے کوڑی نے دیا تھا. تو اس نے فرشتے نے کیا کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا. وأتى الأعمى في صورته، تو اندھے کے پاس پھر ایک اور صورت میں آیا. فقال رجل مسکین وابن سبیل، بولا ایک مسکین انسان ہوں، مسافر ہوں. وتقطعت بي الحبال في سفری، میرے سفر کے اسباب ختم ہو گئے ہیں. فلا بلاغ اليوم الا بالله ثم بك،
آج میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا مگر اللہ کی مدد سے، پھر تمہاری مدد سے. اسألک بالذی رد علیک بصرک، میں اس رب یا اس ذات کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں تجھ سے جس نے تجھ پر تیری نگاہ لوٹائی. شاتن، ایک بکری کا، اتبلغ بہا فی سفری، کہ جس کے ذریعے میں اپنا سفر پورا کروں. فقال، تو وہ بولا، قد کنت اعمی، میں تو واقعی اندھا تھا. فرد اللہ علی بصری، تو اللہ نے مجھے میری نگاہ لوٹا دی. وفقیرا، اور میں تو محتاج تھا. فقد اغنانی، اس نے مجھے غنی کیا. فخذ ما شئت، لے لو جو بھی تم چاہو. فواللہ لا اجہدک اليوم بشیء اخذتہ للہ، تو اللہ کی قسم میں اس چیز میں سے کسی چیز پر بھی تمہیں تنگ نہیں کروں گا، یعنی مواخذہ نہیں کروں گا جو اللہ نے مجھے دی ہے، یا تم اللہ کے لیے اس کو لو. اخذتہ للہ، جسے تم اللہ کی خاطر لو. فقال امسک مالک، وہ بولا اپنا مال اپنے پاس رکھو. فانما ابتلیتم، تم تو آزمائے گئے تھے. فقد رضی عنک، وہ تجھ سے راضی ہو گیا. وسخط علی صاحبیک، اور تیرے ساتھیوں پر ناراض ہو گیا. بس یہاں تک کہانی یہ والی ختم ہو گئی. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ کی نعمتیں پا کر اپنی حیثیت کو یاد رکھتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں باقی رکھتا ہے. اور جو پا کر ناشکری کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، یعنی کہ ڈینگے مارتا ہے اور اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے اور اپنے آبا و اجداد کی قابلیت بتاتا ہے، اس کا پھر یہ حال ہوتا ہے. یہ ایک سچی کہانی ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان کیا. بہت ہی عبرتناک قصہ ہے. ہم سب کو اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے، اور جو ہم ہیں اپنی اصلیت کبھی نہ بھولیں، اور جو ہمیں ملے کسی بھی شکل میں، رزق میں سے، علم میں سے، اس کو اللہ کا احسان قرار دیں اور اس پر شکر گزار ہوں. اور اس کے بعد یہ اگلا باب شروع ہو جاتا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ یا تم سمجھتے ہو کہ کہف اور رقیم والے لوگ. الکہف، اب یہ الفاظ کے معنی ہے صرف. کہف سے مراد الفتح فی الجبل، پہاڑ میں ایک کھلی جگہ. والرقیم، اور رقیم کا معنی الکتاب، کتاب ہے، یعنی لکھی ہوئی چیز. مرقوم، لکھی ہوئی. مکتوب، لکھی ہوئی. من الرقم، رقم سے ہے، رقم کرنا لکھنے کو کہتے ہیں. ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پہ باندھ دیا. مراد ہے الہمناہم صبرا، کہ ہم نے ان کو صبر عطا کیا. شططا کا معنی ہے ظلم و زیادتی، افراطا، حد سے بڑھنا. یہ سب سورۃ الکہف کے الفاظ ہیں. الوسیط کا معنی ہے الفناء، صحن. وجمعہ وسائد، اور اس کی جمع وسائد ہے. ووسد، اور وسد بھی ہے. ویقال الوسید الباب، اور کہا جاتا ہے کہ وسید کا معنی دروازہ بھی ہے. مؤصدہ کا معنی ہے مطبقہ. مطبقہ یعنی جس کی کنڈی لگی ہوئی ہو، دروازہ بند ہو، یعنی وہ ان پر بند کر دیے گئے ہوں گے، لاک کر دیے گئے ہوں گے. آصد الباب و اوصدہ، آصد الباب و اوصدہ بھی استعمال ہوتا ہے جب کوئی دروازہ بند کرے، یعنی اس نے دروازہ بند کیا. بعثناہم، ہم نے ان کو بھیجا. بعثناہم کا معنی ہے ہم نے ان کو اٹھایا، یعنی ان کو زندگی بخشی. کن کو؟ اصحاب کہف کو. ازکا طعامن، ازکا کا معنی ہے اکثر ریعن، جو زیادہ پاکیزہ اور خوش مزہ ہے. فضرب اللہ علی آذانہم، تو اللہ نے ان کے کانوں پر تھپکا. فناموا، تو وہ سو گئے. رجمم بالغیب، رجمم بالغیب کا معنی ہے لم یستبن، یعنی بغیر دلیل کے بات کرنا. وقال مجاہد، اور مجاہد نے کہا تقرضہم کا معنی ہے تترکہم. تقرضہم، تترکہم یعنی تم کترا کے گزر جاؤ ان سے، یا کترا جاؤ ان سے، یا کاٹ دو ان کو. الحمدللہ 13واں پارہ یہاں پر مکمل ہوا. آج ہم جب سے شروع ہوئے 16 مارچ سے تقریباً الحمدللہ 2 ماہ میں ایک پارہ ہو گیا. اگر اسی رفتار سے چلتے رہے تو انشاءاللہ کسی دن بخاری مکمل ہو جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.